بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ دوستو، ہم تاریخ کربلا کی ورد گردانی میں مصروف ہیں اور مختلف شہداء عالی مقام علیہم السلام کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جیسے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے کہ ہماری اس کوشش کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں بھی اپنے زمانے کے پاک امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نصرت کا شعور حاصل ہو اور ہم خود کو کربلائیوں جیسا بنا سکیں۔ یہی کسی بھی انسان کی زندگی کی معراج ہے کہ وہ معلیٰ تک پہنچے، چاہے وہ عرش معلیٰ تک پہنچے اور چاہے وہ کربلا معلیٰ تک پہنچے۔ مولا مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت پر احسان عظیم فرماتے ہوئے کربلا کو معلیٰ بنا دیا۔ کربلا میں انسان دو طریقوں سے پہنچتا ہے، کربلائی بن کر یا لشکر یزید ملعون کا سپاہی بن کر، لیکن معراج اسی کے حصے میں آتی ہے جو کربلائی بن کر کربلا میں پہنچے۔ دوستو، کوفے میں جناب مسلم صلوات اللہ علیہ کے تذکرے میں بار بار جناب ہانی بن عروہ المرادی علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ آج ہم انہی کے بارے میں آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ ماضی کے زمانہ میں قبائلی زندگی اور سرداری نظام پر مبنی ایک سسٹم رائج ہوتا تھا، اور ان قبائل میں سے کئی ایسے قبائل بھی ہوا کرتے تھے جو افرادی لحاظ سے کمزور ہوتے تھے، اس لیے وہ دشمن کی حفاظت کے پیش نظر خود کئی قبائل کے ساتھ مل کر معاہدے کرتے تھے، انہیں اپنا حلیف بناتے تھے، یعنی قبائل ایک دوسرے کو حلف دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے حلیف قبیلے کی بھی ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے وہ اپنے قبیلے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس وقت کوفہ میں قبیلہ مزہج کی کئی شاخیں بن چکی تھیں، اور اس کی ہر شاخ ایک قبیلے کی طرح اپنا علیحدہ تشخص و پہچان رکھتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے حلیف بھی تھے، یعنی دکھ سکھ میں بھی ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیتے تھے۔ قبیلہ مزہج کی ایک شاخ تھی قبیلہ مراد، اور اس قبیلے کی جتنی شاخیں تھیں ان کے ایک مشترکہ سردار تھے جن کا اسم گرامی تھا جناب ہانی بن عروہ مرادی المزہجی علیہ السلام۔ جس وقت جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ تشریف لائے تو اس وقت ان کی عمر 98 سال تھی۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جب بھی کسی طرف جانے کے لیے تیار ہو کر نکلتے تو ان کے ساتھ اپنے قبیلے کے 4000 سوار، 8000 پیادے، سلاح پوش یعنی لوہے میں غرق جوان ان کے ساتھ نکلا کرتے تھے، اور دیگر حلیف قبائل کو بھی ساتھ ملا کر 30,000 جنگجو جوانوں کے ساتھ یہ اپنے گھر سے باہر آیا کرتے تھے۔ ان کے سر پر ایک بہت بڑا عمامہ ہوتا تھا، ان کی زلفیں کاندھوں تک آتی ہوئی ایک عجیب حسن و جمال کا منظر پیش کرتی تھیں، اور وہ ایک انتہائی صاحب وجاہت شخصیت نظر آتے تھے۔ یعنی یہ کوفہ کے ان چند بڑے سرداروں میں شامل تھے جن کی ہر حکومت عزت کرتی تھی۔ جس وقت جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ تشریف لائے تو جناب ہانی علیہ السلام نے اپنے فرزند یحییٰ کو ان کی تحریک میں شامل کر دیا تھا، مگر خود انہوں نے اس میں کوئی عملی شرکت اختیار نہیں کی تھی۔ جس وقت جناب شریک ابن آور علیہ السلام نے انہیں نصرت کی اہمیت سے آگاہ کیا تو پھر بات ان کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ اس وقت جناب شریک بن آور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ انہیں نصرت پر آمادہ کرنے والے دوسرے شخص جناب عبداللہ بن نوفل بن حارث بھی تھے۔ انہی کے مشورے کے بعد جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب ہانی کے گھر رہائش دی گئی تھی۔ جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام جناب ہانی علیہ السلام کے گھر یکم ذوالحجہ بمطابق 31 اگست بروز سوموار رات کے وقت تشریف لائے تھے۔ 2 ذوالحجہ منگل کی رات کو ابن زیاد ملعون جناب شریک ابن آور کی عیادت کے لیے آیا۔ 3 ذوالحجہ کی رات کو جناب ہانی نے اپنے محلے کا خفیہ چکر کاٹ کر جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت لی۔ اس سے پہلے کافی تعداد میں لوگ خوف کی وجہ سے
جناب مسلم کو چھوڑ کر جا چکے تھے، پھر دوبارہ بیعت کا اہتمام کیا گیا تو اس میں پھر 25,000 آدمی جناب امیر مسلم علیہ السلام کے دست مقدس پر بیعت ہوئے، مگر وہ بیعت جناب ہانی علیہ السلام کی وجہ تھی، نہ کہ مولا امام کائنات علیہ السلام کی نصرت کے جذبہ کے تحت۔ اس رات جناب امیر مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت ہمارے پاس فوج کی ایک معقول تعداد موجود ہے، اس لیے ہمیں اعلان جنگ کر کے قصر دارالمارہ پہ قبضہ کر لینا چاہیے، اور ابن زیاد ملعون کو فنار کرنے کا یہ اولین موقع ہے۔ مگر جناب ہانی علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابھی تو میں نے ایک ہی چکر لگایا ہے اور 25,000 لوگ بیعت کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اگر میں 1-2 چکر اور لگا لوں تو ہماری فوج کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی اور فتح خود آگے بڑھ کر ہمارے قدم چومے گی۔ اب تک کسی سردار نے آپ کے ساتھ بھرپور تعاون نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ کوفہ کے لوگ شش و پنج میں مبتلا ہیں۔ اب ہم خود اس مشن میں شامل ہو گئے ہیں، اب انشاءاللہ اس مشن کا وہ رنگ نہیں رہے گا، یعنی انہیں پوری امید تھی کہ اور بھی بہت سے لوگ اس مشن میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ 3 ذی الحجہ بروز بدھ ابن زیاد ملعون نے عمر ابن حجاج زبیدی سے کہا کہ تم جناب ہانی علیہ السلام سے جا کے کہو کہ وہ مجھ سے ملنے ضرور آئیں، حالانکہ میں ان کے گھر بھی گیا ہوں مگر وہ مجھ سے ملنے ابھی تک نہیں آئے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ عمر ابن حجاج زبیدی جناب یحییٰ بن ہانی کا نانا تھا، یعنی یہ جناب ہانی علیہ السلام کا سسر بھی تھا، اور یہ وہی ملعون ہے، یاد رہے، کہ جس نے نہر فرات پہ جب قبضہ کیا تھا لشکر یزید نے تو اس پر جو کمانڈر متعین کیا گیا تھا اس کمانڈر ملعون کا نام عمر ابن حجاج زبیدی یعنی جناب ہانی کا سسر ہی تھا، جو اس وقت دریائے فرات پہ قبضہ کر کے کھڑا تھا۔ اس ملعون نے جواب دیا کہ وہ ضعیف ہیں اور بیمار بھی رہتے ہیں۔ زیاد ملعون نے کہا کہ وہ کیسے بیمار ہیں کہ آنے والے لوگوں سے تو اپنی بیٹھک پر ملتے ہیں اور کوفہ کے حالات پر گفتگو بھی کرتے ہیں، بہرحال جو وجہ بھی ہے ان سے جا کر کہو کہ وہ ایک بار مجھ سے آ کر ملیں۔ جناب شریک ابن آور علیہ السلام کے تذکرے میں مفصل آپ کو سنا چکا ہوں کہ ابن زیاد ملعون نے جناب شریک علیہ السلام کی عیادت سے واپسی کے فوراً بعد اپنے ایک غلام معقل تمیمی کو جناب ہانی علیہ السلام کے گھر کی نگرانی پر لگا دیا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ معلوم کرے کہ جناب امیر مسلم علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں۔ یہ معقل ملعون اس رات نماز عشاء کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ گیا۔ اس زمانے میں عام طور پر شیعہ مسجد کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ تمام شیعہ نے حیدر کرار علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ وہ مسجد میں سب سے پہلے آتے تھے اور سب کے بعد مسجد سے باہر نکلتے تھے، یعنی کثیر العبادت جو شخص بھی ہوتا اسے دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے کہ یہ یقیناً شیعہ ہوگا۔ آج تو اللہ کا فضل ہے، مگر ماضی میں ہماری پہچان عبادت ہی ہوا کرتی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ معقل ملعون آ کر مسجد میں بیٹھ گیا اور کافی دیر تک عبادت کرتا رہا، تائیں کہ مسجد میں یہ ملعون اور جناب مسلم ابن اوسجہ علیہ السلام اکیلے باقی رہ گئے۔ یہ ان کے ساتھ ساتھ عبادت میں مصروف رہا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے اس ملعون سے پوچھا کہ تم مسافر نظر آتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس ملعون نے جواب دیا کہ میں شام سے آیا ہوں اور مجھے ذوالقلہ حمیری نے بھیجا ہے، میں ان کا غلام ہوں۔ انہوں نے مجھے کچھ مال امام بھی دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں جناب امیر مسلم علیہ السلام کی بیعت بھی کروں اور ان کی نصرت بھی کروں اور ان کی خدمت میں یہ مال بھی پیش کروں، مگر یہاں تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا جو مجھے ان کے پاس لے جائے۔ جس وقت معقل ملعون نے یہ کہا تو انہوں نے فرمایا کہ تم بالکل صحیح آدمی کے پاس پہنچ گئے ہو، میں بھی انہی کا ایک غلام ہوں، میں تمہیں ان کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ اس ملعون کے ساتھ جناب ہانی کے گھر آئے۔ اس طرح یہ ملعون جناب ہانی کے گھر میں ہونے والی بیعت میں شریک ہو گیا۔ یہاں بیعت کے وقت اس نے 1000 دینار مال امام بھی پیش کیا۔ جناب امیر مسلم علیہ السلام نے اس ملعون سے فرمایا کہ ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ ہم تمہارا مال قبول کریں، مگر رضا الہی یہی ہے،
تو ہم اس کی رضا پر راضی ہیں، تم یہ مال ابو تمامہ سیداوی کے حوالے کر دو۔ اس دوران ماقل ملعون نے ابن زیاد ملعون کے ساتھ مسلسل رابطہ بھی رکھا اور روزانہ کی تازہ رپورٹ بھی اس ملعون تک پہنچاتا رہا۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جس دن ماقل ملعون نے جناب امیر المسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش پر لگایا گیا تھا، اسی دن مالک بن یربو ملعون ابن زیاد کے دربار میں آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ آج کوفہ سے ہم نے ایک شخص کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا، تو ہم نے اس کا تعاقب کیا اور اسے گرفتار کر لیا، اور جب ہم نے اس کی تلاشی لینے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس کے پاس ایک خط تھا جو اس نے ہمارے ہاتھ تک نہیں آنے دیا، بلکہ تلاشی سے پہلے ہی اسے ضائع کر دیا۔ اس کا نام عبداللہ بن یکتر علیہ السلام ہے، اور وہ جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کا خط لے کر امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہا تھا۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ تم اسے فی الحال نظر بند کر دو۔ 5 ذی الحجہ بمطابق 4 ستمبر جمعہ کے دن جناب ہانی علیہ السلام نے غسل کر کے اپنی زلفوں کو سنوارا اور نماز کی خاطر مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت امیر کوفہ یعنی ابن زیاد ملعون جمعہ کا خطبہ دیا کرتا تھا۔ وہ اس وقت خطبہ دے رہا تھا، اس کی نظر جب جناب ہانی علیہ السلام پر پڑی تو بڑی معنی خیز نگاہوں سے جناب ہانی علیہ السلام کو دیکھا، اور جناب ہانی نے بھی اس کی نگاہوں کی غلیظ زبان کو سمجھتے ہوئے کچھ معنی اخذ کر لیے۔ جس وقت وہ نماز جمعہ سے فارغ ہوئے تو اس وقت یہ ملعون ازل جناب ہانی علیہ السلام کے سسر عمر ابن حجاج زبیدی ملعون اور ابی حسان اسما بن خارجہ فرازی سے کہا کہ تم دونوں جناب ہانی علیہ السلام کو قصر دارالعمارہ لے کر آؤ۔ یہ ملعون انہیں حکم دے کر خود قصر دارالعمارہ کی طرف چل پڑا۔ یہ دونوں جناب ہانی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ آپ ابن زیاد کے پاس قصر دارالعمارہ تشریف لے جائیں، وہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ ان سے مل لیں اور اس کے بعد واپس گھر تشریف لے جائیں۔ ادھر ابن زیاد ملعون نے قیس بن اشس بن قیس کندی سے کہا کہ جس وقت جناب ہانی علیہ السلام قصر دارالعمارہ کے اندر آ جائیں تو تم نے قصر کا دروازہ بند کر دینا ہے۔ جس وقت جناب ہانی علیہ السلام مسجد سے باہر آئے تو ان کے سسر عمر ابن حجاج ملعون نے اصرار کیا کہ آپ پہلے قصر دارالعمارہ چلیں، کیونکہ ابن زیاد ملعون آپ پر شک کر رہا ہے کہ آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے ملنے سے اس کا شک رفع ہو جائے گا۔ جناب ہانی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس کی نظروں کی عبارت پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم قصر دارالعمارہ نہیں جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جناب ہانی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پہلے اس سے یہ بات کرو اور اس سے امان نامہ لکھوا کر لے آؤ، پھر ہم قصر دارالعمارہ میں جائیں گے۔ اسما بن خارجہ فرازی ملعون اور عمر ابن حجاج زبیدی ملعون یہ قصر دارالعمارہ پہنچے۔ انہوں نے ابن زیاد ملعون سے ساری بات کی کہ انہیں تم پر اعتبار نہیں، اور کیونکہ وہ ہمارے حلیف قبیلے کے سردار ہیں اس لیے تم انہیں امان نامہ لکھ دو۔ اس ملعون نے فوراً امان نامہ تحریر کیا اور مہر لگا کر اسما بن خارجہ ملعون کے حوالے کر دیا، اور وہ یہ امان نامہ لے کر جناب ہانی علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ انہوں نے فرمایا بھتیجے، ہم نے اپنی زندگی لوگوں کی فطرت کو سمجھنے میں گزاری ہے، بے شک اس ملعون نے امان نامہ لکھ دیا ہے، مگر پھر بھی ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ امان نامے کا پاس حلال زادے اور خاندانی لوگ کرتے ہیں۔ اسے تو ہفتہ ہوا ہے کہ ولدیت ملی ہے، اس سے پہلے تو اس کے باپ کا بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے، تو اس کے امان نامے کا کیا بھروسہ، مگر تم کہتے ہو تو ہم چلتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ قصر دارالعمارہ کی جانب چل پڑے، اور قصر دارالعمارہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے ایک بار پھر اسما بن خارجہ ملعون سے کہا کہ ہمیں اب بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے، یہ ملعون کسی اخلاقی، شرعی یا قبائلی روایت کو کچھ نہیں جانتا، یہ یقیناً دھوکہ دے گا۔ اسما بن خارجہ نے عرض کیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو امان دے گا۔
جس وقت جناب ہانی علیہ السلام قصر دارالامارہ کے اندر پہنچے تو یہ ملعون تخت پر بیٹھا تھا۔ اس وقت اس ملعون نے اشارہ کیا تو قیس بن اشعث کندی نے دروازہ بند کر دیا۔ جناب ہانی علیہ السلام نے اس وقت کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ملعون نے اٹھ کر ان کی تعظیم کی اور انہیں اپنے پاس بٹھایا، مگر اس نے ایک عرب شاعر کا شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ خائن اپنے قدموں پر چل کر آپ پہنچا ہے، لیکن پھر بھی اس نے یہ شعر ہنسی مذاق میں گم کر دیا۔ اس وقت دربار میں قاضی شرح بھی موجود تھا۔ ابن زیاد ملعون نے جناب ہانی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح سے کیا کہ آپ کے اور میرے باپ کے درمیان پیار کا ایک عجیب رشتہ تھا، مجھے کبھی آپ کے اور اپنے باپ کے درمیان فرق محسوس نہیں ہوا۔ جب 50 ہجری میں میرے باپ کو شیعوں کے قتل کے لیے بھیجا گیا تو اس موقع پر کوئی بھی شیعہ اس کی کارروائی سے نہیں بچ سکا تھا، مگر اس نے آپ کے والد کو کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے بھی ان پرانے مراسم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہا، اور میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آگاہ کریں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ جناب ہانی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ یہ ملعون بار بار پوچھتا رہا کہ آپ کو علم ہے، آپ بتائیں کہ وہ کہاں ہیں۔ کافی دیر تک یہی تکرار چلتا رہا۔ جس وقت جناب ہانی علیہ السلام نے بار بار انکار کیا تو اس وقت ملعون نے پردے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور اپنے تمیمی غلام معقل کو بلایا۔ وہ غلام چلتا ہوا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ جناب ہانی سمجھ گئے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے اور یہ ملعون سب کچھ معلوم کر چکا ہے۔ اس لیے جناب ہانی علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقت تو یہی ہے کہ جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس ہیں، لیکن وہ ہمارے پاس خود چل کر آئے تھے، ہم نے انہیں نہیں بلایا۔ اور عرب کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی چل کر پناہ لینے آ جائے تو پھر کوئی شریف زادہ اپنے دروازے سے اسے واپس نہیں لوٹاتا، اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس پناہ لینے کے لیے آئے تھے اور ہم نے انہیں پناہ دی ہے، اور اس قول اور روایت کے ہم پابند بھی ہیں۔ اب اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں تو تم ہمیں اجازت دو، ہم جا کر انہیں یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کسی اور طرف تشریف لے جائیں۔ ہاں، جب وہ ہمارے گھر سے تشریف لے جائیں تو پھر تم بے شک انہیں گرفتار کر لینا۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ پہلے آپ کا بیان کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے، اس لیے اب میں آپ کی کسی بات پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ اب آپ جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے حوالے کر دیں۔ جناب ہانی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ ملعون تمہیں علم ہے کہ مجیر جراد عربوں کا ایک آئیڈیل انسان تھا۔ اس کا ایک واقعہ ہے کہ اس کے خیمے کے قریب رات کو ٹڈی دل اتری تھی۔ صبح کو عربی لوگ اسے مارنے آئے تو اسے مجیر جراد نے انہیں وہ ٹڈی دل مارنے نہ دی، کیونکہ ٹڈی دل نے آ کر اس کی پناہ لی تھی اور اس نے اپنی جان پر کھیل کر اس مکڑی کو بچایا تھا، اور میں وہ روایت توڑوں گا نہیں۔ تو کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں بھی آل رسول کو گرفتار کروا دوں؟ یہ ناممکن ہے۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ میں کسی روایت کا پابند نہیں ہوں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہاں ہیں۔ یہاں جناب ہانی علیہ السلام نے اپنا وہ مشہور فقرہ ارشاد فرمایا جس سے ان کے ایک کامل سردار ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، او ملعون ازل، اب تک ہم حالات کو خراب ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم حالات کو خراب ہونے سے اس وقت تک نہیں بچا سکتے جب تک ہم اپنی خاندانی روایات اور اخلاقیات سے دستبردار نہ ہو جائیں، اور ہمارے لیے موت آسان ہے مگر اپنی خاندانی روایات اور اخلاقیات کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ اب تم سوال کرو اور ہم سے جواب لو۔ تم نے پوچھا ہے نا کہ جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں، تو پھر سن لو۔ اگر جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک مددگار کا کوئی ایک بال بھی ہمارے قدموں کے نیچے چھپا ہوا ہو تو ہم خود شہید ہو جائیں گے، مگر اپنا قدم نہیں ہٹائیں گے۔ تم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ ہم شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک وکیل کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔
جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمیں سب کچھ معلوم ہے، مگر تم ہم سے کچھ نہیں پوچھ سکو گے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور آئندہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ اس وقت یہ ملعون ازل اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ان پر تشدد کرو، مگر اس وقت تک شہید نہیں کرنا جب تک کہ جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سب کچھ بتا نہ دیں۔ ظالم کے فوجیوں نے انہیں گھیرے میں لے کر ان پر تشدد شروع کیا۔ اس وقت اسما بن خارجہ اور عمر بن حجاج نے شور مچایا کہ انہیں تو ہم حفاظت کا وعدہ کر کے لائے تھے اور تم نے امان نامہ بھی لکھ کر دیا تھا۔ اس وقت ابن زیاد ملعون نے گرج کر کہا، اگر تم خاموش نہ ہوئے تو میں تمہاری بھی گردن اڑا دوں گا، خاموش ہو جاؤ۔ اس پر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ بروایت دیگر ان دونوں کو لات مکے مار کر قصر دارالامارہ سے باہر نکال دیا گیا۔ جس وقت جناب ہانی علیہ السلام تنہا رہ گئے تو اس وقت ظالموں نے ان پر بے پناہ ظلم کیا، مگر جناب ہانی علیہ السلام ایک ہی بات فرماتے رہے کہ ہم شہادت کے منتظر ہیں، تم ہمارے جواب کا انتظار نہ کرو۔ جس وقت جناب ہانی علیہ السلام قصر دارالامارہ میں گئے تو اس وقت کئی لوگ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے اور انہیں محسوس ہوا کہ جناب ہانی علیہ السلام خوشی برضا نہیں جا رہے، بلکہ انہیں مجبور کر کے لے جایا جا رہا ہے اور شاید ان پر کوئی مشکل آنے والی ہے۔ انہوں نے فوراً جا کے جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی کہ ہم نے جناب ہانی علیہ السلام کو اس انداز میں دارالامارہ میں جاتے دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے فوراً اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے دارالامارہ کے اندر کے حالات معلوم کر کے جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی۔ اس وقت جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ساتھی عبداللہ ابن حازم کو روانہ کیا کہ تم جا کر جناب ہانی علیہ السلام کی خیریت معلوم کرو۔ یہ عبداللہ ابن حازم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کوفہ میں تو جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت نہیں کی اور نہ ہی کربلا میں نصرت کر سکے، مگر لشکر توابین کے ساتھ شامل ہو کر انہوں نے جناب سلیمان بن سرد خزائی علیہ السلام کے ساتھ مل کر نصرت کی تھی۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جس وقت یہ کوفہ سے لشکر توابین میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہونے لگے تھے تو ان کی بیوی نے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کر ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور روتے ہوئے کہا تھا کہ تم تو شہید ہونے جا رہے ہو، ان معصوم بچوں کا تمہارے سوا کوئی بھی کفیل نہیں ہے، اور تمہاری بہنوں اور پورے خاندان کا بھی تمہارے سوا کوئی کفیل نہیں ہے، تمہارے بعد ان سب کی کفالت کون کرے گا اور ان کو روٹی مہیا کون کرے گا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے بھی اسی خیال کی وجہ سے غلطی ہوئی اور 2 بار غلطی کر چکا ہوں، اب میں دنیا کے اس دھوکے میں نہیں آؤں گا، کیونکہ پہلے بھی میں کفر کی منزل پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ان بچوں کا رازق اور محافظ سمجھ لیا تھا، مگر اب میں مسلمان ہو گیا ہوں اور یہ سمجھ گیا ہوں کہ کوئی انسان کسی کا رازق و کفیل نہیں ہوتا، بلکہ کائنات کی رازق ایک ہی ذات ہے، تمہارا رزق بھی وہی ذات فراہم کرے گی، میرا فریضہ نصرت امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور وہ مجھ سے اب قضا نہ کرواؤ۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل پڑے۔ برادران، اس چیز کو توجہ سے ذہن میں رکھیے کہ ہم لوگ بھی ان جیسے بہت سے خیالات کی وجہ سے اپنے آپ کو نصرت امام سے دور رکھتے ہیں کہ نہیں، میں ایک خاندان کا ذمہ دار ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میں ان کا کفیل ہوں، میرے بغیر ان کا کون وارث ہوگا۔ اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وارث ہم نہیں، اصل میں جو ساری کائنات کا مالک ہے وہی ان کا وارث بھی ہے اور وہی ان کے رزق کا ذمہ دار بھی ہے۔ اس پر جناب سلیمان بن سرد خزائی کے ساتھ یہ عبداللہ بن حازم بھی شہید ہوئے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب عبداللہ بن حازم کو جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا کہ جا کر جناب ہانی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر لے کر آئیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں اسی وقت یعنی جمعہ کی شام کو قصر دارالامارہ کے دروازہ پر پہنچا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا کہ شاید کچھ معلوم ہو جائے کہ جناب ہانی علیہ السلام پر کیا گزری ہے۔ جس وقت سورج غروب ہوا تو میں نے دیکھا کہ جناب ہانی علیہ السلام کو زخمی حالت میں ایک سواری پر سوار کر کے محل سے کسی اور جانب منتقل کیا جا رہا تھا، اور ان کی یہ حالت تھی کہ ان کے چہرے سے خون جاری تھا
ان کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، رخساروں کا گوشت پھٹا ہوا تھا، ان کی سفید ریش خون کے ساتھ سرخ ہو چکی تھی، ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ آہستہ آہستہ آواز دے رہے تھے، واہ مزہجہ، واہ مزہجہ، ہائے میرا قبیلہ مزہج، ہائے میرا قبیلہ مزہج۔ عبداللہ بن حازم کہتا ہے کہ جس وقت میں نے یہ حالت دیکھی تو فوراً جناب ہانی علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑا۔ جس وقت میں ان کے محلے میں پہنچا تو اس وقت گلیوں میں عورتوں کو دیکھا جو واہ غربتا ہو کے بین کر کے ماتم کرتی ہوئی انتہائی تکلیف دہ حالت میں ٹولیوں کی صورت میں ادھر سے ادھر آ جا رہی تھیں۔ ہر گلی بین کرتی ہوئی عورتوں سے پر تھی۔ جناب ہانی علیہ السلام کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ اس وقت جناب امیر مسلم علیہ السلام کے اس خادم کو حکم دیا کہ جن جن لوگوں نے ہماری بیعت کی ہے کہ ان سے جا کر کہو کہ وہ صبح تک جمع ہو جائیں، ہم نے ہر صورت میں جناب ہانی علیہ السلام کو ظالم کی قید سے رہائی دلانی ہے، کیونکہ انہیں صرف ہماری وجہ سے گرفتار کیا ہے۔ یہ خادم رات کو ایک ایک کے گھر گیا، چند ایک لوگوں نے مدد کرنے کی حامی بھری، اس نے آ کر ساری صورتحال بتا دی۔ جناب امیر مسلم علیہ السلام نے ہفتہ کی رات کو خود اتمام حجت کے لیے کوفیوں کے گھروں میں جانے کا پروگرام بنایا اور خود اربائے کوفہ میں تشریف لے گئے۔ اس وقت کوفہ 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اور ان 4 حصوں میں جناب مسلم علیہ السلام خود تشریف لے گئے۔ سب کو آگاہ فرمایا کہ کل ہم نے جناب ہانی علیہ السلام کو رہا کروانا ہے، ہم قصر دارالامارہ پر حملہ کریں گے، تم لوگوں نے ضرور آنا ہے۔ یہ 6 ذوالحجہ ہفتہ کی رات کا واقعہ ہے کہ جس وقت انہوں نے کوفہ کے مختلف محلوں کا دورہ فرمایا تھا۔ جناب امیر مسلم علیہ السلام اپنے انصار کو 6 ذوالحجہ ہفتہ کی صبح کو قصر دارالامارہ کے گرد جمع ہونے کا حکم دیا تھا، مگر لوگ بہت کم تعداد میں شامل ہوئے اور جنہوں نے شرکت کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی زیادہ تر مرادی تھے، یعنی جناب ہانی کے قبیلے کے لوگ تھے۔ جناب امیر مسلم علیہ السلام نے انہیں جنگ کا شعار یہ دیا تھا، یا منصور و امت امت۔ یہاں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ جنگ کے دوران دوست اور دشمن کی پہچان کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس زمانے میں جنگ کے لیے ایک شعار یعنی نعرہ دیا جاتا تھا جو ہر جنگجو اس نعرے کو مسلسل اپنی زبان پر جاری رکھتا تھا، جس کی وجہ سے دوست اور دشمن کی پہچان ہوتی رہتی تھی، ورنہ گھمسان کی جنگ میں تو تلوار کسی پر بھی چل سکتی تھی۔ جیسے آپ کھیلوں میں دیکھتے ہیں کہ ہاکی یا فٹ بال وغیرہ میں دونوں ٹیموں کی پہچان ان کی یونیفارم سے ہوتی ہے، ایسے ہی پہلے دور میں بھی دوران جنگ 2 لشکروں کی پہچان ان کے نعرے یا شعار سے ہوتی تھی۔ 6 ذوالحجہ بروز ہفتہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں میں جناب امیر مسلم علیہ السلام کے انصار بھی شامل ہو کر مسجد تک پہنچ گئے، مگر ان کی تعداد 4000 سے زیادہ نہ تھی اور ان میں سے بیشتر مرادی قبیلہ کے لوگ تھے جو جناب ہانی علیہ السلام کی رہائی کے لیے آئے ہوئے تھے، نہ کہ جناب امیر مسلم علیہ السلام کی نصرت کے لیے۔ اور جناب مسلم علیہ السلام کے انصار میں سے جو لوگ کوفہ سے باہر بیعت لینے کے لیے گئے ہوئے تھے انہیں جلدی میں اطلاع بھی نہیں دی جا سکی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ انتہائی جلدی میں کرنا پڑا تھا۔ اس وقت جناب امیر مسلم علیہ السلام نے اس 4000 کے مختصر ترین لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی 1000 کے 4 دستے تشکیل دیے، اور ان کے جو علمدار مقرر کیے گئے ان کے نام یہ ہیں: جناب عبداللہ بن عزیز کندی علیہ السلام شہید کوفہ، جناب مسلم ابن اوسجہ علیہ السلام شہید کربلا، جناب عباس بن جودہ بن حبیرہ علیہ السلام شہید کوفہ، اور جناب ابو سمامہ سیداوی علیہ السلام شہید کربلا۔ ان کو تمیمی اور بنی حمدان کا علم عطا فرمایا گیا تھا۔ یہ 4000 کا لشکر جس وقت مسجد کوفہ کے دروازے پر جمع ہوا، اس وقت نماز پڑھانے کے بعد ابن زیاد ملعون ممبر پر بیٹھ کر اہل کوفہ کو ڈرانے دھمکانے مصروف تھا۔ عین اس وقت اس لشکر نے مسجد کے باہر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ایک فوجی بھاگتا ہوا ابن زیاد ملعون کے پاس پہنچا اور آتے ہی کہا کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام تمہارے سر پر پہنچ گئے ہیں۔ جس وقت ملعون نے یہ بات سنی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اسے خطبے کا ہوش نہ رہا اور وہ بدحواس ہو کر ممبر کو چھوڑ کر
مسجد کے بغلی دروازے سے قصر دارالامارہ کی طرف دوڑا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کی ابلیسی ٹیم بھی بھاگی اور ان سب نے دارالامارہ میں آ کر سانس لی۔ اسی دوران عمر ابن حجاج زبیدی ملعون بھی 30,000 جوان ساتھ لگا کر قصر دارالامارہ کے دروازے پر آ پہنچا اور اس نے ابن زیاد ملعون کو للکارا کہ وہ جناب ہانی علیہ السلام کو فوراً چھوڑ دے۔ یہاں بڑی تعداد میں لوگ ابن زیاد ملعون کو گالیاں دینے میں مصروف تھے۔ اس وقت دارالامارہ کے اندر صرف 30 افراد موجود تھے۔ ابن زیاد ملعون نے اپنی ابلیسی ٹیم کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کافی دیر مشورہ جاری رہا اور آخری مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ ابھی ہمیں باضابطہ جنگ نہیں کرنی ہے، بلکہ اسے صرف جھڑپوں تک محدود رکھا جائے، اور اپنی اس ٹیم میں سے جن جن لوگوں کے قبائل کے سرداروں سے اچھے مراسب ہیں ان کو امان کا علم دے کر ان کے سرداروں کی طرف بھیجا جائے، تاکہ ان میں سے جتنے لوگ جدا کیے جا سکیں وہ پہلے کر لیے جائیں۔ اس طرح یہ لشکر کمزور ہو جائے گا اور ہمارے لیے فتح آسان ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ شہر میں جا کر یہ افواہ بھی اڑائیں کہ ایک بڑا لشکر شام کی طرف سے آ رہا ہے جو ان قریب پہنچنے والا ہے، اس لیے تمام قبائل کو امان کے علم کے نیچے آنا چاہیے۔ اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ایک شیطانی ٹیم تشکیل دی، جس میں محمد بن اشعث ملعون کو بنی مراد اور بنی کندہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ اسی طرح قعقاع بن شوذب ذیلی، شیس بن ربیع، حجار بن ابہر بن کعب اجلی اور شمر ملعون وغیرہ کو مختلف قبائل کی طرف امان کے علم دے کر روانہ کیا گیا، اور کثیر بن شہاب حارثی ملعون کو مزہج اور حارث قبائل کی طرف بھیجا گیا۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کثیر بن شہاب حارثی ملعون پر جناب ہانی علیہ السلام کا ایک بہت بڑا احسان بھی تھا، کیونکہ جب یہ ملعون خراسان کا حاکم تھا تو اس ملعون نے وہاں مالی گڑبڑ کی تھی، اور فرعون شام کو اس کا پتہ چلا تو اس نے اس کے قتل کا حکم دیا، اور جب یہ ملعون اور کہا کہ جہاں بھی یہ ملعون نظر آئے اس کی گردن اڑا دیا۔ اس وقت یہ ملعون خوف زدہ ہو کر جناب ہانی علیہ السلام کے پاس پناہ لینے کے لیے آیا تھا، اور جناب ہانی علیہ السلام نے نہ صرف اس ملعون کو پناہ دی تھی بلکہ خود جا کر حاکم شام سے بات چیت بھی کی تھی، کیونکہ یہ کئی قبائل کے مشترکہ سردار تھے، اس لیے حاکم شام نے ان کی بہت عزت کی اور ان کے کہنے پر کثیر بن شہاب حارثی ملعون کو معاف بھی کر دیا تھا۔ ادھر قصر دارالامارہ کے باہر ایک ہجوم تھا، نعرے بلند ہو رہے تھے، تلواریں لہرا رہی تھیں، اور اندر ہی اندر ابن زیاد ملعون کے ساتھی لشکر میں داخل ہو کر جوڑ توڑ میں مصروف تھے، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ کسی بھی طرح آج کے دن یہ جنگ نہ ہو۔ دوسری طرف عمر بن حجاج زبیدی، جس نے جناب ہانی علیہ السلام کو امان نامہ لکھوا کر دیا تھا اور وہ جناب ہانی کا سسر بھی تھا، وہ بھی جناب امیر مسلم علیہ السلام کے لشکر میں جناب ہانی کو چھڑانے کے لیے شامل تھا، اور اس کی شمولیت کی وجہ سے لشکر کی تعداد 40 سے 50,000 تک پہنچ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابن زیاد ملعون نے کہا تھا کہ آج کسی بھی صورت تصادم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت قصر دارالامارہ میں اس کے پاس کوئی بڑا لشکر موجود نہ تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جو لوگ یہاں جمعہ کی وجہ سے بازار لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ کچھ ہی دیر میں اپنا اپنا سامان اٹھا کر واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، تو پھر لشکر کو یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے وہ لوگ یقیناً کھانا کھانے کے لیے اپنے اپنے گھروں کی طرف جائیں گے، اور اسی وقفے سے فائدہ اٹھا کر ہم شہر کی ناکہ بندی کر کے اہم شخصیات کو گرفتار کر لیں گے۔ ایک طرف جناب امیر مسلم علیہ السلام کے پاس لشکر بہت کم تعداد میں تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ جناب نے بہت سے اہم ساتھیوں کو کوفہ سے باہر بیعت لینے کے لیے بھیجا ہوا تھا، اس لیے وہ شہر میں موجود ہی نہ تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جنگ بغیر اعلان کے قبل از وقت ہو رہی تھی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ قبائل کے سردار خوف کی وجہ سے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، لوگ شرکت کے لیے آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کیا ہمارا سردار یہاں موجود ہے، پتہ چلتا کہ وہ تو گھر بیٹھا ہے تو یہ بھی لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر جناب امیر مسلم علیہ السلام کے ساتھ صرف 4,000 کا لشکر تھا، جبکہ فرعون کوفہ کے حامیوں کی تعداد 40,000 تھی جو کوفہ میں موجود تھے اور قصر دارالامارہ کے باہر تھے اور جنگ کو شورش بنا رہے تھے کہ تاکہ باضابطہ جنگ نہ ہو سکے۔ شام تک یہ ہنگامہ جاری رہا، لیکن جنگ نہیں ہوئی، بلکہ ابن زیاد ملعون کی طرف سے جوڑ توڑ کا عمل جاری رہا اور وہ کافی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہی ہو گیا۔
اسی دوران ابن زیاد ملعون نے قاضی شریح سے کہا کہ تم دارالامارہ کی چھت پر جا کر تمام لوگوں کے سامنے قسم اٹھاؤ اور انہیں یقین دلاؤ کہ جناب ہانی علیہ السلام کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ وہ ٹھیک ہیں، اور جو کچھ بھی ہوا وہ ایک وقتی اختلاف تھا جو اب ختم ہو چکا ہے، اور کل تک باقی تمام اختلافات بھی دور ہو جائیں گے اور ہم جناب ہانی علیہ السلام کو باعزت رہا کر دیں گے۔ اس وقت قاضی شریح دارالامارہ کی چھت پر پہنچا اور اس نے قرآن سر پر رکھ کر لشکر سے کہا کہ جناب ہانی علیہ السلام محفوظ ہیں، ان کے ساتھ معمولی سا اختلاف تھا جو ختم ہو گیا ہے، کل تک انہیں چھوڑ دیا جائے گا، آپ سب لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ یہ سن کر عمر ابن حجاج زبیدی ملعون کا لشکر تو سارے کا سارا واپس پلٹ گیا، مگر اس کے باوجود کافی لوگ یہ اصرار کرنے کے لیے موجود تھے کہ جناب ہانی کو اسی وقت رہا کیا جائے۔ جس وقت شام ہو گئی تو اس وقت اکثر لوگ کھانے پینے کے لیے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اسی دوران پروگرام کے مطابق جناب امیر مسلم علیہ صلوات والسلام نے کہ آپ جناب کے کافی انصار کو گرفتار کر لیا گیا، یعنی عمر ابن حریث نے عبداللہ بن حارث کو گرفتار کر لیا، جناب عباس بن جودہ بن حبیرہ کو بھی راستے میں گرفتار کر لیا گیا، اور جناب عبداللہ بن عزیز بھی راستے میں ہی پکڑے گئے۔ چونکہ جناب مختار ثقفی علیہ السلام کا گھر کوفہ سے باہر تھا، اس لیے یہ گرفتار ہونے سے بچ گئے۔ جس وقت نماز مغرب کا وقت ہوا تو جناب امیر مسلم علیہ صلوات والسلام نے مسجد کوفہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نماز مغرب ادا کی۔ اس کے بعد انہوں نے تعقیبات ادا فرمائی، اور تعقیبات سے فارغ ہو کر آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا چکے تھے۔ حضرت مسلم علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم نامہ جاری ہوا اور انہیں مسجد کے مینار پر لے جایا گیا۔ یہاں میں نے جناب مسلم کی شہادت کے واقعات آپ کی خدمت میں نہیں عرض کیے، وہ انشاءاللہ پھر کسی دن کریں گے۔ تو جس وقت جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد کے مینار پر لے جایا جا رہا تھا تو فرعون کوفہ ملعون نے حکم دیا کہ ان کے جو ساتھی گرفتار ہیں ان سب کو شہید کر دیا جائے۔ ان کے واقعات پھر کسی موقع پر بیان کروں گا، کیونکہ ان میں سے ہر شہید کے واقعات ایک پوری مجلس کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہاں صرف ان شاک ازل کے نام بتا رہا ہوں کہ ان کے بعد جناب ہانی کو دربار میں لایا گیا۔ انہیں دربار میں آتے ہی سوال کیا گیا کہ جناب امیر مسلم کا کیا بنا، تو انہیں کسی نے بتایا کہ جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے مسجد کے مینار کی طرف لے گئے ہیں۔ اس وقت جناب ہانی علیہ السلام وہ کہ بہت ضعیف تھے، مگر ایسے روئے جیسے کوئی معصوم بچہ دھاڑے مار کر روتا ہے۔ ملعون ازل نے کہا، اب آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا، ارے وہ احمق، تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تم سے اپنی زندگی کی بھیک مانگوں گا، مگر تمہیں علم نہیں کہ جس کا جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا مہمان شہید ہو رہا ہو اور وہ اسے بچا بھی نہ سکے تو کیا اس کا اس دنیا میں زندہ رہنا جائز ہے؟ اب تو ہمیں اس زندگی کے جہنم سے ہر صورت میں نجات ہی چاہیے۔ اس ملعون ازل نے اپنے غلام رشید کو حکم دیا کہ انہیں قصابوں کے بازار میں لے جاؤ اور تمام لوگوں کے سامنے شہید کر دو۔ بازار قصابہ قبیلہ مسجو مراد کے محلے کے بالکل سامنے تھا۔ جس وقت اس ملعون ازل نے یہ حکم دیا تو جناب ہانی علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ۔ رشید ملعون ایک فوجی دستے کے ساتھ انہیں لے کر بازار قصابہ کی طرف روانہ ہوا، اور ان کے چاروں طرف فوج ہی فوج تھی، کیونکہ ان کے قبیلہ کی طرف سے حملے کا امکان تھا۔ جس وقت رشید ملعون انہیں لے کر بازار پہنچا تو وہاں جناب ہانی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت طلب کی، جو فوراً مل گئی۔ انہوں نے نماز ادا کی، پھر دعا فرمائی۔ ابھی دعا کے لیے ہاتھ بلند ہی تھے کہ رشید ملعون نے تلوار کا وار کیا، پہلا وار خطا ہوا۔ اس ملعون نے فوراً دوسری ضرب لگائی تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا، اور 98 سال کے اس عظیم جانثار نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں درس دیا کہ نماز نصرت کو کبھی بھی قضا نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی کی معراج یہی ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام پر قربان ہو جائے۔ یہ زندگی تو ہر حال میں ختم ہونی ہے، کوئی ایسا فرد دنیا میں موجود نہیں جسے موت کا ذائقہ نہ چکھنا پڑا ہو، تو کیوں نہ ہم اس زندگی کو بہترین انجام
یعنی شہادت تک پہنچائیں۔ دعا کریں کہ ہمارے زمانے کے پاک امام مجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ابھی سے بھی پہلے خروج فرمائیں اور ہمیں اپنی نالین اقدس پر قربان ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔